روزے کے ٹائم اذان تک کھانا پینا چاہیے یا اعلان ہو جائے تو بند کر دینا چاہیے؟ یہ جو اذان ہوتی ہے یہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، وہ سارا سال ہوتی ہے۔ اذان کس لیے ہوتی ہے؟ اور کسی وقت مولوی صاحب کی آنکھ 10 منٹ لیٹ بھی کھلتی ہے تو لیٹ بھی ہوتی ہے اذان۔ اذان کا روزے سے کوئی تعلق، روزے کا ٹائم سے تعلق ہے۔ جب اعلان ہو جائے نا بند کر دو تو لہذا روزہ وہیں پہ بند کرنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں نے ایک شخص کو مسجد میں ایک دن مسئلہ بتایا تو وہ کہنے لگا جی میرے تے ابا جی کہنے نے بڑیاں بانگا ہونیاں نے اجے تو کھاندہ رہو۔ مجھے نہیں پتا، مجھے پہلی دفعہ اس دن پتا چلا۔ وہ کہنے لگے مینوں ابا جی آکھیا اوے بڑیاں بانگا ہونیاں نے، کہتے اجے پہلی ہوئی ہے، تو اینڈ والی تک کھا۔ او خدا کے بندو، روزے کا اللہ نے حد بننا مقرر فرمایا ہے تو آپ حد میں رہیں گے، بے حد۔ اب تو کیلنڈر ہیں اور آپ ٹی وی پہ یوں پٹیاں چل رہی ہیں، یہ ٹائم ہے، جو اخبار چھپ کے آ جائے گا اس پہ کل کا ٹائم لکھا ہوگا۔ کس چکر میں آپ؟ اور بہت سارے ٹاؤن ایسے ہیں، سوسائٹیاں ایسے جن میں اذان کی آواز ہی نہیں جاتی گھروں میں، 3-3 4-4 پورش، تو وہاں آپ کیا کریں گے؟ تو اذان کا نماز سے تعلق ہے، روزے سے تعلق نہیں ہے۔ تو کئی دفعہ اذان دیر سے دی جاتی ہے، اذان دیر سے۔ اچھا پھر بڑے مزیدار ہیں لوگ، میں نے اگلا سپارہ شروع کرنا ہے پر بات آ گئی تھی، مکمل کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ بڑے مزیدار ہیں، رمضان میں سحری کے لیے پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں اعلان پہ بند کرنی، ہم نے تو اذان پہ، تو روزے میں اعلان پہلے ہوتا ہے، اذان بعد میں ہوتی ہے۔ جب افطار ہوتا ہے تو پھر پہلے اعلان ہوتا ہے، پھر وہ اس لیے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ چلو اعلان کرنے والا بیچارہ بھی کھول لے روزہ، تو روزہ کھول کے 5-7 منٹ کے بعد اذان دیتا ہے نا، اتھے نہیں بندے مسئلہ پوچھتے تو یہ اعلان تے نہیں، اساں تے وہی بانگ تے ہی کھولنا ہے۔ پوچھا کبھی کسی نے تو یہ کیوں ایسے کام کر جن کا وجود کوئی نہیں؟ وہاں کوئی اور بات اور یہاں کوئی ہے نا عجیب بات۔ ان کو دولت مل گئی، اتنا بڑا خزانہ تھا اس کے پاس کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک جماعت مل کے صرف خزانے کی چابیاں اٹھاتی، یعنی یہ معاذ اللہ کوئی غاب نہیں، یہ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ ایک جماعت مل کے صرف خزانے کی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ حیل و حجت سے کام لیتے، غریب ہو جاتے۔ اس کو کہا زکوٰۃ دو تو کہنے لگا آپ کی تو میرے مال پہ نظر ہے۔ اب نے فرمایا تو بڑا بیوقوف ہے، مال تجھے اللہ نے دیا ہے نا، تو اللہ کے رستے میں دے۔ یہ کام ذرا مشکل ہے کہ اس کو بار بار کہا تو اس نے نہ بجائے اس کے کہ وہ مال دیتا، اس نے حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دیا، ایک عورت کو تیار کر کے لایا۔ یہ الزاموں والا کیس سنتے آ رہے ہیں آپ کہاں تک؟ حضرت یوسف پہ بھی لگا، جناب مریم پہ بھی لگا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم پہ بھی لگا، اور حضرت عیسیٰ پہ بھی، سارے ہوئے نا الزامات۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ الزام لگانا، بہتان ترازی کرنا، اور ہمارے یہاں اچھی بات دل سے پھیلتی ہے، بری خبر وہ جلدی پھیل جاتی۔ ایک عورت کو تیار کر کے لایا معاذ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر الزام لگانے کے لیے، اور جب وہ بی بی آپ کے سامنے لا کے کھڑی کی تو حضرت موسیٰ نے جلال فرمایا، فرمایا تجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، سچ سچ بتا معاملہ کیا ہے؟ تو وہ خاتون کانپنے لگی، کہنے لگی میں موسیٰ کلیم کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکتی؟ مجھے تو اس نے پیسے دے کے تیار کیا، مجھے اس نے مجھے پیسے دے کے تیار کیا، اور بڑی اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ یہ جب کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے کہ تو سارا کچھ کرتا پر میری سفید چادر پہ داغ تو نہ لگانے کی کوشش کر۔ آپ رونے لگے۔ آپ یقین کریں لوگ تکلیف دیتے ہیں، بعضوں کا ایسی بات کرتے جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، تو یہ کچھ لوگ کر دیتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں آپ حوصلہ کریں، آپ درویش ہیں۔ حضرت موسیٰ سے بڑا درویش کون ہوگا؟ کلیم تھے نا اللہ کے، بڑا جگرا ہے نا، لیکن رو پڑے، کہنے لگے تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہنے لگے اللہ اب اسے سزا دے۔ تو رب کریم نے اس کے سارے ساز و سامان سمیت اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ زمین میں غرق ہو گیا اپنے خزانے سمیت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ لوگ حسد کرنے لگے تو
ایک عورت ایک دفعہ آ گئی، کہنے لگی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے. یہ بڑا کٹھن سا معاملہ ہوتا ہے. جو آدمی جو کام کر رہا ہوتا ہے کوئی روپ دھار لیتے. مسئلہ کچھ نہیں، اندر آئی تو باہر سے شور ہو گیا. لوگ آ گئے، کوتوال کو بلا لیا، معاذ اللہ امام صاحب کے پاس بی بی ہے، جیل میں لے گئے، سویرے فیصلہ کریں گے. رات کو ساری رات امام اعظم نے نماز پڑھی، ساری رات، اور کہنے لگے اللہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا، اس حال میں اب ان سوالوں کا جواب دوں گا. وہ عورت بھی ساتھ بند تھی. اس عمر میں ان سوالوں کے جواب یار بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس عمر میں امام صاحب رو رہے تھے تو اس عورت کا دل نرم ہو گیا. امام صاحب سے کہنے لگی مجھے غلطی ہو گئی، میں نے پیسے کسی سے پکڑ لیے تھے. حضور آپ تو اللہ کے نیک بندے. امام صاحب کہنے لگے اب ایک نیکی کر، کوتوال سے کہہ کہ مجھے کوئی تکلیف ہے تو میں دوا کھا کے واپس آ جاؤں گا. تو وہ کوتوال تو پہلے ملا ہوا تھا، اس نے اس کو کہا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے میں گھر جاتی ہوں، دوا کھا کے واپس. امام صاحب نے سمجھا دیا. وہ گئی تو جو برقع اس نے پہنا ہوا تھا نقاب ساری عورتیں، وہ جا کے اس نے امام صاحب کی بیوی کو دیا. امام صاحب نے اس کو سمجھا کے بھیجا تھا. وہ برقع گھر لے گئی اور جا کے زوجہ کو ساری بات سنائی. وہ دوائی کھانے گھر چلی گئی اور زوجہ برقع پہن کے تھانے آ گئی. سہرے قاضی کے سامنے بھیج ہوئے تو کہنے لگا جی آپ اتنے بزرگ ہو کے عالم ہو کے بیوی کے ساتھ اکیلے. فرمایا میری بیوی ہے تو میں نے اکیلے ہی ہونا تھا اس کے ساتھ، اور کسے ہونا تھا؟ جناب آپ کی بیوی. فرمایا بلاؤ میرے سسر کو، اور بلاؤ محلے کی 10-12 عورتوں کو بھی دیکھ لے. انہوں نے دیکھا تو امام صاحب کی بیوی نکل آئی. وہ جتنے تھے الزام لگانے والے وہ اب غور سے دیکھ رہے تھے. تو ایک کہنے لگا امام صاحب سے یہ کیا ہوا؟ فرمایا قرآن ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ قرآن ہے. ہونا کیا تھا؟ رب نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا ہے.